فرقے واریت ہو، صوبائی عصبیت ہو، لسانی عصبیت ہو، کبھی بلوچ اور پٹھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں، کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے، کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے، نتائج تو بعد میں پتہ چلتا ہے نا۔ وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلاں جگہ سے لے کر فلاں کو دیے گئے، وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکلیں ہیں۔ میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج ہم امت مرحومہ نہیں ہیں، امت معذبہ ہیں، ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانا ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لا سکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے، ناممکن۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ لما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ تم اپنی جگہ پھرنے خواہ بنے بیٹھے رہو، ہم تو امت مرحومہ ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں۔ قالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں سزا کیوں دے رہا ہے، عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ۔ دیکھیے انفرادی مسئلے بھی ہیں، پیٹ کا مسئلہ بھی ہے، چھت کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرا ہو، کوئی چھت ہو، ضروری ہے۔ شریعت نے بھی یہ حقوق دیے ہیں۔ کوئی لباس کو ڈھانپنے کے لیے، کپڑے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس بھی چاہیے، یہ ہے مسائل۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل، ملک کے مسائل۔ وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں، یہاں آئے گا ہندوؤں کے ہاتھوں۔ میں نے اپنی اس کتاب کو ختم اس پر کیا ہے۔ 3 امکانات ہیں پاکستان کے لیے، جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں، جو ہم نے عہد وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا، وعدہ خلافی کی ہے۔ اور سورہ توبہ کی 3 آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کی پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے؟ نفاق۔ منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ۔ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے۔ جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی، اعراض کر لیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا۔ وہ نفاق باہمی ہے، آج قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی، نسلی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، فلاں کی فلاں سے جنگ ہو رہی ہے، بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہر سطح پر بدامنی، صوبائی ہے، لسانی ہے، مذہبی ہے، قتل و غارت، مسجدوں میں بم کے دھماکے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نفاق باہمی۔ اور نفاق عملی کیا ہے؟ 3 چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب یہ 3 اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے، اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف۔ یہ ہے ہماری اس وقت کی صورتحال۔ حل کیا ہے؟ دیکھیے حل، اب میں اوپر ہی سے چلوں گا۔ جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دے کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام،
آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دعائیں مانگتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم. کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ، کتابوں میں تو اچھی سی اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو، جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے. دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا. یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے. You are the representatives of Allah on this earth. کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکیدار آپ ہیں. سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی. یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی. ذرا ان کا کوئی کردار، ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ. یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے. سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا شک ہے اس میں. لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی. تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں. ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے. اچھی طرح سن لیجیے. کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹیریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا. وہ کوڑے پڑتے رہیں. ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا. جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے. باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا. ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں. پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7 میں. کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں. سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس. ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا. اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان. یہی تو وجہ ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself. This is Islam. This is the rahmat of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو.